صاحب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ جوید اقبال چیمہ صاحب مانچسٹر سے ہمارے ساتھ ہوں گے، مذہبی اسکالر بھی ہیں، ایسے بھی سیاسی صورتحال کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ کل چیف آف آرمی سٹاف کے یہ تقریر تھی ایک دو دن پہلے کی، اس وقت سوشل میڈیا پہ کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ ہم پوچھیں گے جناب اپنا چیمہ صاحب سے، چیمہ صاحب جو تقریر کی گئی اس میں بالکل سچی باتیں کی گئی، جو وہاں پہ پاکستان کے حالات ہے اسی کے مطابق بتایا گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک صاحب اور آپ کے سننے والوں کی خدمت میں آداب۔ جاوید اقبال چیمہ فرام مانچسٹر یو کے سے۔ پہلے تو یہ معذرت کہ ایک سچ آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اس سے پہلے جو آپ نے میرا انٹرویو لیا تھا وہ آپ نے شائع نہیں کیا، شاید کر دیا یا کیا ہوا، کیونکہ کچھ میں نے وہ سخت الفاظ استعمال کیے تھے، تو ناظرین سے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آئندہ میں سخت الفاظ استعمال نہیں کیا کروں گا۔ اس لیے نہیں کہ مجھے کہیں سے فون آ گیا ہے، اس لیے کہ میرے محسن مبارک صاحب کو میرے الفاظ پسند نہیں آئے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ دھیمے دھیمے لہجے میں بات کروں۔ میں نے ہم نے سر وہ پروگرام اپلوڈ کر دیا تھا۔ اچھا تو آپ شروع کرتے ہیں۔ جی آپ نے فرمایا مبارک صاحب، میری نظر سے نہیں گزرا، پھر پتہ نہیں مجھے آپ نے بھیجا نہیں ہے، بہرحال نہیں ہو، شروع کرتے ہیں کہ تقریر کے اوپر سب سے پہلے تو اس سے پہلے کہ میں تقریر پہ اوپر جاؤں، میں اپنے چیف آف آرمی سٹاف ترجمہ امتیاز ماشاءاللہ جنرل صاحب کی خدمت میں، پاکستان کی سب سے بہترین فوج کے بہترین سپہ سالار کی جو ہے نا وہ خدمت میں یہ مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی پی ٹی آئی میں دڑے بنے، اس سے پہلے فرعون بنے، اس سے پہلے بک گئے، اب مزید جو لوگ فرعون بنتے جا رہے تھے اور بک چکے تھے، ان چہروں کو بمائے بیرسٹر صاحب، بمائے بیرسٹر علی ظفر، بمائے بیرسٹر صاحب چیئرمین گوہر صاحب اور بمائے علی امین گنڈا پور صاحب اور بہت دوسرے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ اس مبارکباد کے مستحق ہیں میرے جنرل صاحب۔ اس کی میں مبارکباد دینے کے بعد اب چلتا ہوں جناب کی تقریر کے اوپر۔ مبارک صاحب ایک لفظ آپ نے بہت پیارا بولا، جس کا جواب ہی آپ نے خود دے دیا کہ تقریر جھوٹ پہ مبنی تھی یا سچ پہ مبنی تھی۔ تو میں جس طرح وہ آیتیں پڑھتے ہیں، میں حاشا وکلا قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، اللہ کی ذات کی قسم، قبر میں نے جان دینی ہے، یہ ساری کی ساری جھوٹ پہ مبنی تھی۔ جنرل صاحب نے جھوٹ بولا اور جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ جس ملک کو یہ جنرل صاحب چلا رہے ہیں، اس ملک کا بیڑا غرق تو ہو ہی چکا ہے، کہیں ایسا عذاب نہ آ جائے کہ یہ ملک صفحہ ہستی سے نہ مٹ جائے۔ اتنا عذاب، اتنے جھوٹ یہاں بولے جا رہے ہیں، اتنے گماشتوں کو، چوروں لٹیروں ظالموں کو، قاتلوں کو بٹھا کے حکومت دے کے اور سب کچھ جھوٹ پہ سہارے پہ چلایا جا رہا ہے۔ واہ، قربان جاؤں، میں سیاست میں حصہ نہیں لیتا، جنرل صاحب سیاست میں حصہ نہیں لیتے، نقوی صاحب پنجاب بنا دیے کسی آسمان کے فرشتے نے، میں سیاست میں حصہ نہیں لیتا۔ وزیر داخلہ بن گیا نقوی کسی کے آسمان کے اشارے کے اوپر، امریکہ کے اشارے کے اوپر، میں سیاست میں حصہ نہیں لیتا، فوج سیاست میں حصہ نہیں لیتی، وہ پی سی بی کا چیئرمین بن گیا، واہ کیا بات ہے، بغیر کسی ہیلو جت میں اتنا بڑا جو ہے نا وہ اس کا اللہ کے ساتھ جوڑ ہے۔ اور میں جناب سیاست میں حصہ نہیں لیتا اور اپنے بھائی کو وہ بڑی پوسٹ پہ لگا دیا ہے۔ میں سیاست میں حصہ لیتا، ماموں مار داڑ کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، لوگوں کی پیسے لے کے رشوت لے کے وہ لوگوں کو نوکریاں بانٹ رہا ہے، ہم جو ہے سیاست میں حصہ نہیں لیتے۔ نقوی کو مسلم لیگ میں داخل کر کے سینٹر بنا دیا، ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے۔ 9 مئی کو بغیر تحریک کے جس طرح فارورڈ وداؤٹ اینی جو ہے نا تفریق، تو 9 مئی کی تفریق کس نے کرنی تھی؟ وہ میں نے کرنی تھی۔ جھوٹ، فراڈ، دھوکہ۔ 26 کو قتل و غارت کی گئی، سیدھی گولیاں چلائی گئی، جھوٹ بولا گیا، کوئی تحقیق نہیں، فارورڈڈ ایز اٹ از۔ تو 1500 آدمی ہیں وہ دہشت گرد بلوچستان میں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ 1500 آدمی، یہ 1500 آدمی، 7 لاکھ فوج ہے، 26 کروڑ عوام ہے، 1500 آدمی قابو نہیں آ رہے، واہ قربان جاؤں، جھوٹ پہ مبنی۔
اور پھر وہ ہارڈ اسٹیٹ جھوٹ پہ مبنی، پھر وہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا، سب کو جھوٹ پہ مبنی. میں وہ جان کے مان پاؤں تو میں تو اللہ سے ڈر رہا ہوں کہ یا اللہ کہیں اس ملک کے اوپر جو عذاب آیا ہوا ہے اس سے بہت بڑا عذاب نہ آ جائے. میں حیران ہوں اور میں رو رہا ہوں اس تقریر کو سن کے کہ یا اللہ یہ ہے میرے حکمران جو دن دہاڑے سمجھتے ہیں کہ سارے بیوقوف ہیں. ہاں میں بیوقوف ضرور ہوں، میں بد عقل ضرور ہوں، میں صرف اس لیے کہ میں کمزور ہوں، میں کمزور ہوں، یہ شک نہیں ہے. میں لڑ نہیں سکتا، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر میں اتنا بھی بیوقوف نہیں ہوں جتنا جنرل صاحب مجھے سمجھ رہے ہیں اور 26 کروڑ عوام کو یہ بھیڑ بکریاں سمجھتے ہیں، یا کہ کون سا لفظ بولوں میں یہ کیا سمجھتے ہیں، شاید گدے سمجھتے ہیں ہمیں کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو ماشاء اللہ واہ، یہ ساری کی ساری مبارک صاحب آخری الفاظ ایک ہی ہے کہ جھوٹ پہ مبنی تھی، جھوٹ کا پلندہ تھا اور اللہ تعالیٰ جھوٹوں پہ لعنت. اچھا چیمہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے پہ تو وہ تو محسن نقوی نے کہا تھا کہ میں ایک انسپیکٹر بھیجوں گا تو پکڑ کے لے آئے گا سب کو. وہ بالکل سے ٹھیک کہا ہے. اگر 1500 آدمی اس ملک کا جرنیل، اس ملک کو حکومت چلانے والا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر اگر یہ کہہ رہا ہے کہ 1500 آدمی ہیں تو پھر نقوی صحیح کہہ رہا تھا کہ 1500 آدمی تو چند جو گاؤں بلائے جائیں تو تھانے کے جو ایس ایچ ہوتا ہے اس کے نیچے اس سے زیادہ بندے ہوتے ہیں، تو ایک ایس ایچ ہوتا ہے اس سے زیادہ بندوں کو کنٹرول کرتا ہے. تو پھر نقوی صحیح کہہ رہا ہے کہ 1500 آدمی تو کچھ نہیں ہے، ایک ایس ایچ او کیا وہ تو ایک ایسے کی مار ہیں. تو یہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر صاحب کو ایک اور جو ہے نا تگمہ دے دینا چاہیے، ایک اور پوسٹ دینی چاہیے اپنے سالہ صاحب کو، کیونکہ وہ سیاسی نہیں ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ بلوچستان کا وزیر اعلیٰ بھی ان کو بنا دے. اچھا سر ایک آج کامرس آئے تھے کہ عمران خان نے بھی تو جعلی طریقے سے جی الیکشن جیتے تھے 2018 میں، ذرا اس کا جواب دے دیں تاکہ وہ صاحب کو پتہ چل جائے. دیکھیں جی عمران خان نے جعلی طریقے سے الیکشن جیتا تھا، جتوایا تھا، اگر وہ بھی آپ نے کیا تھا تو آپ نے جھوٹ کیا تھا، آپ سیاست میں حصہ لیتے، اس لیے آپ کا جھوٹ پکڑا گیا. آپ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہو کہ ہم نے یہ کیا، تو جب آپ منہ سے یہ کہتے ہو کہ عمران خان کو الیکشن ہم نے جتایا، فلاں کو ہم لائے، تو آپ 70-75 سال سے جو لا رہے ہیں، جو پودے بیج رہے ہیں، جو بیج بو رہے ہیں، جو پودے اگا رہے ہیں، جو درخت بنا رہے ہیں، جو چوری کا مال چھپا رہے ہیں، جو چوری کا مال دے رہے ہیں، جو لوٹ رہے ہیں، جو لٹا رہے ہیں، تو پھر آپ کیوں نہیں مان جاتے؟ سب کچھ آپ کہتے بھی ہیں اور چھپتے بھی ہیں اور چھپاتے بھی ہیں اور مکرتے بھی ہیں، تو یہ فراڈ اور دھوکہ کب تک چلتا رہے گا؟ آپ سامنے بھی نہیں آتے اور چھپنے کی باتیں بھی کرتے ہو، تو سمجھتے بات ہے کہ یہ جھوٹ، اب اتنا پلندہ جھوٹ کہا کون سنے، کہاں جائے بندہ. اچھا سر ایک بڑا اہم سوال ہے، آپ نے تو یہ بتایا کہ مجھے فکر ہے پاکستان کی، وہ تو کہتے کہ یہ ہمیشہ رہے گا، یہ 2 ہی ملک کلمے کے نام پہ بنے ہیں، ایک کا تو آپ کو پتہ ہی ہے اور یہ دوسرا پاکستان بھی، اور یہاں پہ لوگ بڑے زبردست قسم کے زبردست قسم کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کا تو مطلب یہی تھا نا کہنے کا. میں تو مبارک صاحب ایک بات بڑی عام کرتا ہوں اور اب بھی کہہ رہا ہوں، اب آپ کو دوبارہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ شخص، یہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر نہیں، یہ تاحیات اس ملک میں رہنے کے لیے ایک کھیل کھیل رہا ہے. یہ آخری دم تک نہیں جائے گا، یہ ضیاء کی طرح جائے گا بغیر ایڈونچر کے. یہ شخص اس ملک کی جان نہیں چھوڑے گا، جس طرح اس نے اپنے خاندان کو مسلط کیا ہے، جس طرح اس نے چوروں ڈاکوں ظالموں کو اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے. یہ اقتدار پہ رہنا چاہتا ہے، آخری دم تک اقتدار سے چمٹا رہے گا جب تک اس کے ساتھ کوئی ایڈونچر نہیں ہو جاتا جنرل ضیاء کی طرح. یہ بات پہلے آپ ذہن میں رکھیں. یہ دوسری بات، اس کے حسد، بغض، کینہ، نفرت عمران خان کے ساتھ جو یہ ہے، یہ ہر جگہ وہ نکالتا ہے. اس کی نفرت کی انتہا ہے عمران خان کے ساتھ کہ ریاست مدینہ کو ریاست طیبہ کہہ کے، صرف اس لیے کہ ریاست مدینہ کا نام عمران خان نے لیا تھا، تو یہ اس بغض اور حسد نفرت میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اس کو ریاست طیبہ کہنا گوارا کرتا ہے، ریاست مدینہ کہنا گوارا نہیں کرتا. تو یہ رہنے کے لیے بنا ہے. تو کلمے کی بنیاد پر بنا تھا، تو کلمے کی بنیاد میں ٹوٹا کس لیے؟ وہ جب زنا، شراب اور کے تماشے لگتے تھے جنرل رانی کے ساتھ، جنرل یا نہیں، تو وہ تماشے میں نے لگائے تھے یا آپ نے لگائے تھے؟ تو جنرل صاحب وہ تو آپ ہی نے لگائے تھے. تو اگر یا کلمے کو توڑا ہے تو پھر آپ نے ہی توڑا ہے نا. تو کلمے کا تو ستیہ ناش آپ کر چکے ہیں، ابھی مزید آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کلمے کی بنیاد پہ بنا تھا تو ٹوٹا کیوں تھا؟ پہلے اس کا جواب دے دینا. یہ
اچھا سر ایک اور چیز ہے کہ یہ بیرون ملک سے لوگ گئے وہاں پہ ان کے ضمیر ختم ہو چکے تھے کہ وہ کس چیز کے نعرے لگا رہے تھے وہاں پہ؟ خیر وہ چند پٹواری ادھر ادھر سے ملا کے وہ 3,000 پاؤنڈ کچھ لوگوں نے لے کے چلے گئے، مگر پھر بھی وہاں جو ضمیر زندہ تھے جن لوگوں کی انہوں نے بات کی ہے، یہ بات میں اپریشیٹ کرتا ہوں لوگوں کو جن کے ضمیر زندہ تھے، بے شک وہ ادھر سے گئے تھے، بات انہوں نے کی ہے، اور جو بات انہوں نے کر دی ہے نا وہ ان کے لیے وہ اتنا ہی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں تھپڑ کافی ہے، کیونکہ جو پٹواری وہ تو دیکھو جی ہر 26 کروڑ عوام ہے تو 90% عمران خان کے ہیں تو 10% باقی لوگ تو ہے نا، تو وہ تو پکڑ پکڑ کے پیسے لے کے 3,000 پاؤنڈ بھی تو دیے نا انہوں نے، تو ادھر لے گئے ہیں صرف اپنے دکھاوے کے لیے، تو اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ویسے بھی بے ضمیر انسان ہم نہ ہوتے، میں بزدل نہ ہوتا تو آج پنجاب کو نکل نا انقلاب تو نہیں آیا نا، تو وہ تو بات شامل ہے کہ میں بھی بے ضمیر ہوں، میں بھی بزدل ہوں، کیونکہ انقلاب نہیں آیا، انقلاب آ جانا چاہیے تھا جو ظلم اب تک ہو چکا ہے، مگر سیدھی سی بات ہے ہم بزدل ہیں، اور وہ بزدل میرے بھائی چلے گئے، اس لیے کہ چار پیسے کی ضرورت بھی تھی، پاکستان سیر بھی کرنی تھی، چلو اسی بہانے اپنا سیر تفریح بھی ہو گئی اور ہوٹل بھی 5 اسٹار دیکھ لیا۔ تو میں اگر جاتا تو میں تو لندن کی غزل سنا، وہ شیر والی بھی سناتا ادھر کہ کس طرح ہم ادھر تندور پہ روٹیاں لگاتے ہیں، اور ادھر پینٹ کوٹ ہم نے سلوایا ہوا ہے اپنے سفر پاکستان کے لیے، وہ آپ کو کسوں کے سناؤں گا۔ تو یہ ماجرا ہے، وہ بیچارے وہ چلے گئے پینٹ کوٹ پہن کے، ٹائی پہن کے، اللہ اللہ خیر سلا۔ اچھا وہ سر نے کہا ہے چیف آف آرمی اسٹاف نے کہ اپنے بچوں کو ہماری کہانیاں سنائیں گے یا سنائیں، وہ کون سی کہانی سنائیں گے؟ نا یہ دیکھیں نا جیسا انہوں نے کہا کہ فارورڈ کرتے ہیں تصدیق کے، تو تصدیق تو ہم ادھرمن کسی نے کی ہے نا، تو آپ جو تصدیق ہے اس کو چھپا لیتے ہیں، جب کوئی تحقیق کرنے شروع کرتا ہے تو چھپا لیتے ہیں، جب امریکہ میں بیٹھ کے ایک شخص آپ کے بارے میں لکھتا ہے تو اس کو آپ چھپا لیتے ہیں، تو جو تحقیق کر کے لکھا ہے کہ آپ کے پاسپورٹ آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا، آپ نے بچیوں کے پاسپورٹ ہے، جو تحقیق میں لکھتا ہے اس کو آپ چھپا لیتے ہیں، تو پھر آدمی کیا کرے؟ جو تحقیق کرتے ہیں ان کو آپ اندر کر دیتے ہیں، تو آگے کی طرف کہتے ہیں کہ تحقیق کرو بات کے لیے، صحافت کے لیے، چیز کے لیے، تو تحقیق بھی کرنے نہیں دیتے۔ تو 9 مئی کی تحقیق میں نے کرنی تھی، آپ نے 9 مئی کی تحقیق کیوں نہیں کی؟ اگر آپ لوگوں کو وہ کہانیاں کہتے ہیں ہماری کہانیاں بچوں کو سنانا، ان کی کہانیاں سنائی جائیں گی نا، جنرل یحییٰ کی کہانیاں سنائی جائیں گی، جنرل رانی کی کہانیاں سنائی جائیں گی، شراب کے قصے سنائے جائیں گے، جنرل یحییٰ کے شراب کے قصے سنائے جائیں گے، جنرل ضیاء کے کرتوت سنائے جائیں گے، کہ سارے جنرل جنہوں نے حرامیوں کا کردار ادا کیا ان کے کردار سنائے جائیں گے سارے، کہ مکے لہرانے والے بھی، اور جو جنہوں نے سر بیچے ڈالروں کے لیے، ان سب کے قصے کہانیاں تو سنائے جائیں گے، یہ تو کوئی شک نہیں ہے۔ تو ساری آیتیں جو پڑھتے ہیں، میری گزارش ان سے یہ ہے کہ کبھی کوئی آیت اپنے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے کہ سارے قرآن پاک کے اندر جو سارا قرآن پاک بھرا پڑا ہے، کیا کوئی اس کی آیت کوئی چیف صاحب کے خاندان کے اوپر یا چیف صاحب کے اوپر کوئی آیت کا اثر ہے، یا یہ قرآن پاک صرف میرے لیے نازل ہوا ہے یا مبارک صاحب کے لیے نازل ہوا ہے، یہ چیف آف آرمی صاحب کے خاندان کے لیے اور ان کے لیے نازل نہیں ہوا، یا جرنیلوں کے لیے نازل نہیں ہوا؟ اس کی بھی تشریح کرتے تھے تو بہتر تھا۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ بڑے جذباتی تھے، بڑے غصے میں تھے، اور سوشل میڈیا کے مطلب جذباتی نہیں تھے، غصے میں نہیں تھے، یہ فرعونیت ہے، یہ وہ اقتدار کا نشہ ہے جو فرعون میں ہوا کرتا تھا، طاقت کا نشہ ہے۔ فرعون بننے کی کوشش نہیں کر رہے تھے، فرعون بن چکے ہیں، اور فرعون کی اداکاری میں بہت آگے نکل چکے ہیں، اور فرعونیت ظاہر ہو رہی ہے ان کے اپنے لہجے سے، فرعونیت ظاہر ہو رہی ہے کہ میں کتنا بڑا فرعون ہوں، میں کیا کچھ کر سکتا ہوں، اور جو کچھ تم نے کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ اچھا اسلام آباد میں بڑا فرعون کوئی ہو ہی سکتا کہ سیدھی گولیاں ماری ہیں تم نے، اللہ نے خیر سلا۔ اچھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 3 دن پروگرام تھا تو وہاں پہ کوئی رحمت کی بارش ہوتی، اسلام آباد میں تو تباہی اتر گئی، لوگوں کا بیڑا غرق ہو گیا، گاڑیاں تباہ ہو گئی۔ میری اللہ سے دعا ہے یہ کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑا عذاب بھیج، اس سے بڑا عذاب بھیج۔ ایک طرف ہم فلسطین کا جھنڈا جو ہے نا وہ کرکٹ کے اسٹیڈیم میں داخل نہیں ہونے دیتے، ایک طرف ہم پیسے دے کے ان کو جو ہے نا وہ لوٹوں کو، چوروں کو، چکوں کو پیسے دے کے جلسے کرا رہے ہیں۔ اچھا سر یہاں پہ ٹائم کم ہے، اقوام متحدہ میں ہم جو ہے نا وہ اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ ہماری منافقت،
ہمیں لے ڈوبے گی انشاءاللہ. اور اللہ اگر نہیں ابھی تک لے ڈوبی تو میری اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہم سب منافقوں کو نیست و نابود کر دے. اچھا یہاں پہ ٹائم کم ہے، ایران کی جنگ کے متعلق تھوڑا سا مختصر بتائیے گا، لمبا نہیں ذرا بتائیے کہ کیا دیکھ رہے ہیں، کوئی آنے والے دنوں میں ایسے حالات بن رہے ہیں، کوئی تباہی کی طرف جا رہا ہے وہاں کا؟ کوئی حالات نہیں بنے گا، کچھ نہیں ہوگا. یہ سب ایران نے جو کرنا تھا وہ کر چکا. یہ جو ہوتے ہیں نا بچہ وہ بس جھولی میں پتہ لگ جاتا ہے، جھولی میں نظر آ جاتا ہے بچہ یہ کس کیٹیگری کا ہوگا. چھوڑیں بس اس کے یہ کچھ نہیں ہے. ان تیلوں میں کوئی تیل نہیں ہے. چلے مسلمانوں کے تیلوں میں کوئی تیل نہیں ہے. چلے بہت شکریہ چیمہ صاحب نے ٹائم دیا. ناظرین چیمہ صاحب مذہبی اسکالر ہیں اور ظاہر ہے جب بندہ غلط بات سنتا ہے تو غصہ تو آتا ہی ہے، لیکن جو غلط بات کرتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے ضمیر کیوں نہیں جاگتے، وہ ملامت کیوں نہیں ان کو کرتے کہ سیکھا ہی غلط ہے. تو جب غلط طریقے سے آپ سسٹم کو چلائیں گے، جو کامرس سے اس کا جواب دے دیا گیا، کوئی بھی چیز غلط آئی، چاہے وہ عمران خان کو آپ نے جناب الیکشن جتوایا وہ بھی غلط تھا، اور اب 75 سال سے جو الیکشن جیتے جا رہے ہارے جا رہے وہ بھی غلط ہے. جب تک عوام فیصلہ نہیں کرے گی اس وقت تک یہی حالات رہیں گے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.